أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. فیکٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ پہ نہ احتجاج کا کوئی اثر ہے اور نہ غریب کی کوئی فکر ہے. تو کاروبار سے تو ہمیں ویسے بھی نکالا گیا. یہ 3 سالوں میں جو بھی ٹرائی کی گئی ہے وہ صرف بزنس کمیونٹی پہ کی گئی ہے کہ ان کے کاروبار کو کیسے تباہ کیا جائے گا. تو اپنے مشن میں کامیاب ہے. اب ایک حکومت پہ اثر نہیں کرتا احتجاج یا ایجیٹیشن یا زندہ باد مرد آباد. تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی وہ ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے, کیونکہ جب بھی کبھی بھی مسلم ممالک میں جن قوموں پہ تکلیفیں آئی ہوئی ہیں تو انہوں نے اذان کو ایک غنیمت سمجھ کے انہوں نے اس کو بلا کو ٹالنے کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے. تو آج ہم بھی بڑے پریشان ہیں, کیونکہ اگر میں ابھی آپ کو ایک وہ فیکس دکھا دوں جس میں ہم پہ سیل ٹیکس کی اور جو انکم ٹیکس کی جو پروسیس ہے کہ جو فائلر ہے وہ اتنا پوائنٹ ادا کرے گا, جو فائلر نہیں ہے وہ اتنا ادا کرے گا. ایک چیز میں میری 500 روپے مزدوری ہے اور اس 500 کے بجائے میں 2,500 سے 3,000 تک حکومت کے ہاں جمع کروں گا. اب میں نے تو جمع کیا ہے, لیکن جنہوں نے مجھ سے میرے ساتھ کاروبار کیا ہے وہ بھی علیحدہ اس میں جمع کرے گا. تو یہ تو کوئی حکومت والی بات ہے ہی نہیں. تو بس نجات کا ہم راہ نکال رہے ہیں, اور وہی ہمارے پاس فی الحال تو یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اذانیں دینا شروع کریں. اس کے بعد اگلے قدم پہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. لیکن سب سے بڑھ کے جو آج میں جس پہ ابتدا میں نے کی ہے یا میرے تاجر برادری نے کی ہے, یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ انٹروڈیوس بھی ہوگا, اور یہ پورے پاکستان میں اذان دینا بھی شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پہ بھی بات نہ بنی, مجھے پتہ ہے اپنے پروردگار پہ کبھی یقین ہے کہ اس بلا سے ہمیں اذانوں کے خاطر نجات دلائے گا. تو ہم نے یہ قدم اٹھایا, نہیں تو آگے پھر اس کے بعد ختم قرآن بھی ہوں گی, اور جس میں سورۃ نوح اسپیشلی جو دشمن کے لیے پڑھائی جاتی ہے ان کے ختم قرآن بھی ہوں گے, اور سورۃ نوح کا سہارا بھی لیں گے. لیکن حکومت سے ہم نالاں ہیں. کوئی امید کی ایک کرن تک ہم جو ہے نا توقع نہیں رکھتے اس حکومت سے. تھینک یو ویری مچ. جی الحمدللہ. غلام قباس خان, جنرل سیکرٹری بنو چیمبر آف کامرس ڈسٹرکٹ بنو. چونکہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے غریب آئے روز تباہ و برباد ہو رہا ہے. اس وجہ سے کبھی آٹا مہنگا ہو رہا ہے, کبھی گھی مہنگا ہو رہا ہے, کبھی جو ہے نا چینی مہنگی ہو رہی ہے, کبھی کچھ. اب حد اس حد تک آ چکے ہیں کہ غریب جو ہے نا, وہ پشتو میں بولتے ہیں نا کہ غریب تباہ ہے. تو غریب تباہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہم تاجروں نے, ہمارا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہم تاجروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی یعنی حدیث شریف کا مفہوم بھی کچھ اس طرح ہے کہ قوموں پر جب آفت آتا ہے, کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے صبح جب ہم آتے ہیں تو اذان دینا شروع کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ یا اللہ اس ذلیل رسوا تباہ و برباد حکومت سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے. کیونکہ اب ہمارے باس میں نہیں ہے. اور کچھ احتجاج سے تو یہ لوگ صحیح نہیں آ رہے, احتجاج تو یہ مانتے نہیں ہیں, نہ انتظامیہ ٹیس سے میس ہو رہا ہے. ہمارے دکانوں کو گرا دیا گیا ضلعی انتظامیہ نے. ہمارے لیے گھی, آٹا, چینی, میڈیسن یعنی غریب کی روزمرہ کی جتنے بھی اشیاء ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں, اور روزانہ کی سطح پر ہزاروں کی تعداد میں چوریاں ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے تاجروں نے یہ علی الاعلان سارے دکانداروں کو یہ اعلان کیا ہے کہ صبح جب بھی آئیں گے تو دکان کھولنے سے پہلے اذان دینا شروع کر دے, تاکہ شیطان حکومت یہ اللہ پاک اس کو دفع کر دے, ختم کر دے, اور کوئی مسلم صحیح حکمران ہمیں نصیب فرما دے. شکریہ جی, تھینکس.